یہودیوں پر چربی کو حرام قرار دیا ہوا تھا کہ اونٹ کی چربی، گائے کی چربی، بکری کی چربی کیا ہے؟ حرام ہے، سوائے چند مخصوص قسم کی چربی کے جو ہڈی گوشت کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے. تو اس کا قرآن نے جواب دیا کہ یہ اصل میں حرام نہیں ہے، یہ ہم نے تمہارے گناہوں کے سبب تم پر حرام کی تھی. سمجھتے ہو؟ تو قرآن نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، تو ہم نے ان پر وہ کیا ہے کہ کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما، گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کر دی تھی ہم نے ان کے اوپر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھو گناہوں کی وجہ سے جو چیز حرام کی جاتی ہے وہ نعمت ہوتی ہے نا جو ان سے چھینی گئی ہے. اس سے ہمیں چربی کی نعمت ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ چربی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہودیوں کو گناہوں کی وجہ سے گوشت کھانے پر پابندی نہیں لگی. اللہ نے کیا کہا؟ چربی. آپ جب بالو شاہی بانٹ رہے ہوتے ہیں، مٹھائی بانٹ رہے ہوتے ہیں، تو اپنے دشمنوں کو خراب دیتے ہیں، اچھی اچھی وی آئی پی لوگوں کو دی جاتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ارے بڑی دعوت میں ہوتا ہے نا یار، وی آئی پی لوگوں کے لیے الگ سے کھانے کا انتظام ہے، غریبوں کے لیے الگ سے، ان کو محروم کیا جاتا ہے. تو اللہ میاں نے بھی یہودیوں کے گناہوں کی وجہ سے جانور میں جو سب سے وی آئی پی چیز تھی، اس وی آئی پی چیز سے یہودیوں کو کیا کر دیا؟ روک دیا. اور آج دیکھو بعض ڈاکٹروں نے کیسے ہمیں چربی سے دور کر کر کے ڈالڈے پہ اور یہ کوکنگ آئل پہ لگا دیا ہمیں. اسی وجہ سے صحتوں کا بیڑا غرق. تو جانور کی چربی بچوں کو کھلایا کریں. اللہ میاں نے جانور کے اندر، گوشت کے اندر جو فیٹ پیدا کیا ہے نا، وہ اس لیے کیا ہے کہ باہر سے ڈبہ خریدنے کی ضرورت آپ کو نہ پڑے، آپ اسی فیٹ میں اس گوشت کو پکا کے کھا جائیں. اور اب جدید تحقیق نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جانور کا جو فیٹ ہے نا، جو اس کی چربی ہے، وہ پکانے سے خراب نہیں ہوتی، جبکہ یہ جو آئل جو ہم ڈبوں کا لے رہے ہیں، اسے جب ہم پکاتے ہیں تو یہ نقصان دہ، یہاں تک کہ زیتون کا تیل بھی پکانے سے سخت نقصان دہ بن جاتا ہے. تو اس لیے گوشت اگر پکانا ہو، کبھی بھی باہر سے آئل اس میں ڈالنے کی حماقت نہ کریں، اسی کی چربی میں پکائیں اس کو. اور اگر چربی نہیں مل رہی تو پھر دیسی گھی میں پکا لیں. لیکن یہ جو کوکنگ آئل ڈال کے آپ گوشت پکا کے کھا رہے ہو، اپنی صحتوں کا بیڑا غرق کر رہے ہو. سمجھتے ہو؟ تو جانور کا فیٹ دیکھو، دمبے کے پیچھے اللہ میاں نے چربی لگا دی اتنی بڑی، وہ گھی کا ڈبہ لے کے ساری زندگی گھومتا رہتا ہے کہ جب میں کٹوں گا تو یہی اسی میں پکانا. اس ڈبے کو ہم صابن بنانے والی کمپنی کو دے دیتے ہیں، جو اصل کھانے کی چیز تھی، فل آف پروٹین، اس میں اتنی غذائیت، پیٹ کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے وہ. آپ یہ کوکنگ آئل کھاؤ، پیٹ خراب ہوتا ہے، چربی سے پیٹ خراب نہیں ہوتا، یہ تجربہ ہے ہمارا. خیر، تو یہ بھی اللہ نے، یہ بھی ہمیں یہاں پتہ چلا. اور جب ایسی چیزیں کھاؤ تو تھوڑا ہلو جلو بھی، ایسا نہیں کہ بیٹھے بیٹھے چربیاں پھوڑ کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پڑ جائیں گے آپ. تو تھوڑا ایکسرسائز بھی ہو، چلنا پھرنا بھی ہو.